اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد ابوالقاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، الصلاة والسلام علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر شبر غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، الصلاة والسلام علی صاحب دعوت النبویہ وصالة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مومنات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اپنے پروردگار، اپنے مالک کے لیے جو ارحم الراحمین، لطف کرنے والا، احسان کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ وہی رازق ہے، وہی حیات دیتا ہے، وہی زندگی کے اسباب مہیا کرتا ہے، اور تمام سبب کو مہیا کرنے کے بعد، تمام فیسلٹیز کو دینے کے بعد وہ فقط یہ سوال کرتا ہے کہ انسان، تو اگر اپنی نجات چاہتا ہے تو میری اس طرح سے عبادت کر جیسے میرے معصوم بندوں نے تجھ تک ہدایت پہنچائی ہے۔ یقیناً اگر تو میرے بتائے ہوئے رستے پر چل کر مجھ تک آئے گا، میں تیرے گناہوں کی نہ صرف یہ کہ بخشش کر دوں گا بلکہ تجھے اپنی بہشت میں بھی ساکن قرار دوں گا۔ عزیزان محترم، یہ ہماری آج سے دوسرا سیشن شروع ہو رہا ہے 10 روزہ، اس سے پہلے ہم 12 روز کی مجالس کر چکے ہیں۔ اب آج سے ہم ایک اور عشرہ ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، جو کہ یہ پورا عشرہ فرا کاظمی ہوسٹ کریں گی اس کو، اس لیے کہ ان کے ہمیشہ 13 محرم سے لے کر 22 محرم تک مجالس ہوتی ہیں، جو کہ اب ورچوئل کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے جو احتیاط پیش نظر ہے اس میں یہی طریقہ کار بہترین ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے اندر اڈیپٹیبلٹی لائیں اور اپنی مجالس کو اس رخ سے انجام دیں جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ
دیگر مومنین کے لیے بھی بہت سیف ہو۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ آپ جب خواتین اس میں آتی ہیں اور اگر آپ کا کی ویڈیو آن ہوتی ہے، آڈیو تو میں آپ کی آف کر دیتی ہوں، لیکن اگر آپ کی ویڈیو آف ہوتی ہے تو اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو براہ مہربانی اگر آپ لوگ آئیے تو حجاب کے ساتھ آئیے، اس لیے کہ یہ چیز لائیو نہ صرف ریکارڈ ہو رہی ہے بلکہ یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی ہو جائے گی۔ تو اگر آپ نے حجاب نہیں لیا ہوا ہے تو آپ اپنا کیمرہ آف کرنے کا آپشن آپ کے پاس ہے، لیکن بہرحال ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا ان 10 روز تک موضوع کیا ہوگا؟ ہمارا موضوع 10 روز تک مسلسل ایک ہی عنوان ہوگا، اور یہ عنوان ہے حیات انسانی کے 6 مرحلے، The 6 Stages of Human Life۔ اور میں نے یہ عنوان جس کتاب کو میں نے اپنا ماخذ بنایا ہے، جس کتاب سے میں روایتیں لے رہی ہوں، اس کتاب کے عنوان پر ہی رکھا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، بڑی کامن کتاب ہے، آپ سب کے پاس اس کا ہونا لازم ہے، اور یہ کتاب حیات انسانی کے 6 مرحلے، اس کے جو رائٹر ہیں وہ رائٹر ہیں سید جواد الحسینی آل علی الشہرودی، شہرودی، اور اس کا جو ٹرانسلیشن ہوا ہے وہ پروفیسر علی حسنین شیفتہ نے کیا ہے۔ میں ظاہر ہے میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں ان سے اختلاف کرتی ہوں، آبویسلی میں اختلاف نہیں کرتی، لیکن میری چونکہ عادت ہے کہ میں چیزوں کو فردر سمپلیفائی کر دیتی ہوں، تو میں آپ کو ابھی سے ہیڈز اپ دے رہی ہوں کہ ان عالم دین نے حیات انسانی کے 6 مرحلے بتائے ہیں، لیکن آئی ایم افریڈ کہ اگر میں ان 6 مرحلوں کو اسٹریٹ آپ کے سامنے شیئر کروں گی تو بہت کچھ ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو اپنی سمجھ کی آسانی کے لیے I have further divided these 6 stages of life into many more۔ لیکن وہ جیسے جیسے وقت آتا جائے گا میں اپنی اور آپ کی آسانی کے لیے اس کو فردر ڈسکرائب کرتی جاؤں گی۔ لیکن سب سے پہلے تو آج جو ہم 3 چیزیں کرنے والے ہیں اس میں سے میں آپ کے سامنے ان 6 سٹیجز کو پریزنٹ کروں گی، صرف نام کی حد تک۔ پھر دوسری چیز جو ہم کریں گے وہ یہ کہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو دین ہے، دینداری ہے، یہ جو مذہب ہے، اس مذہب کی ابتدا انسان کے وجود میں کہاں سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ تاریخ انسانی پہ پلٹ کر دیکھیے، ظاہر ہے 20ویں صدی ہے، 20ویں صدی کے بھی 20 سال گزر چکے ہیں، اور جتنی فرصت اس سال ہمیں میسر آئی ہے اتنی تو خیر عمر میں کبھی بھی نہیں ملی ہوگی کہ ہمارے پاس سوچنے کا بہت وقت ہے، ہمارے پاس بیٹھ کر فکر کرنے کا، تانے بانے بننے کا، ڈاٹس ملانے کا، کنفیوژنز کو ریزالو کرنے کا بہت ٹائم ہے۔ تو میں آپ سے پھر یہ درخواست کروں گی کہ پلٹ کے تاریخ عالم کو دیکھیے، آپ کو کوئی بھی نوشن ریلیجن سے زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آئے گا جس پہ سب سے زیادہ اختلافات ہوئے ہوں، جس پہ سب سے زیادہ جنگیں ہوئی ہوں، جس پہ سب سے زیادہ خون بہایا گیا ہو، یا جس پہ سب سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان نچھاور کی ہو۔ صرف مذہب اسلام نہیں بلکہ کوئی بھی ریلیجن ہوتا ہے، جب اس کے اوپر دل ٹھک جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی خاطر انسان اپنی جان لٹانے میں جھجکتا نہیں ہے۔ تو کیا یہ ایک باہر سے آنے والی چیز ہے جس کو کہ انسان اتنا جذب کر لیتا ہے، یہ کانسیپٹ کیا باہر سے آ رہا ہے، یا it is innate in human nature؟ We are going to find out this today. That's my second point۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ عالم زر کو تھوڑا بہت ڈسکرائب کروں گی۔ اچھا، اب ہمارے سامنے 2 چوائسز ہیں، میں چاہوں تو اس چوائس کو اپنی حد تک روک سکتی ہوں، لیکن چونکہ یہاں پہ ٹائپ کرنے کی گنجائش ہے لہٰذا میں جو آج کے سننے والے ہیں ان سے یہ بات ان کو یہ آپشن دے رہی ہوں تاکہ اسی حساب سے پھر میں ان کی خدمت میں اپنے پوائنٹس کو روز ہدیہ کر سکوں۔ کہ ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یا جو ڈسکرپشن ہے، obviously اس میں اور بھی کتابوں سے مدد دی جا رہی ہے،
لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے 6 اسٹیجز آف لائف، میں اس کے لیے یہ بھی کر سکتی ہوں کہ ان کے لیے روزانہ ایک ٹاپک پہ 2 دن یا 3 دن دے کر اس کو ختم کر لوں، اس ٹاپک کو تمام کر لوں. لیکن جو اس کے اندر ڈیپتھ ہے، اور کچھ اسٹیجز آف لائف اتنے زیادہ ڈیٹیل میں ہیں اور ان کے اندر اتنے زیادہ فردر اسٹیپس ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ 2 دن یا 3 دن ایک ٹاپک کو جسٹیفائی کر سکیں گے. تو میرے پاس پہلا آپشن یہ ہے کہ میں ان 6 اسٹیجز کو 10 دن میں ختم کر لوں، چاہے مجھے اس پہ سے سپرفیشلی ہی گزرنا پڑے. نمبر 1. نمبر 2 آپشن از دس کہ میں ان کو ختم کروں 6 دن میں، لیکن ہر ایک کی ڈیپتھ میں جائے بغیر میں تھوڑا تھوڑا جتنا بھی سمجھا سکتی ہوں وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے. اور اس کے بعد جو لاسٹ 2 ٹاپکس ہیں وہ ٹاپکس بہت ہی زیادہ وسیع ہیں، اور وہ جو لاسٹ ٹاپکس ہیں وہ ہیں ڈیتھ اور اس کے بعد ہیئر آفٹر. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ڈیتھ اینڈ ہیئر آفٹر کو اگین 2 دن دے کے 10 دن میں یہ موضوع تمام کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اگلی مجالس میں 5 دن دے کر ان دونوں موضوعات کی تفصیل میں گہرائی میں جا سکیں. تو اب آپ لوگ اپنی مجھے کامنٹس میں بتا دیے گا کہ آپ چوائس 1 چاہتی ہیں یا چوائس 2 چاہتے ہیں. اسی حساب سے انشاءاللہ میں کل سے گفتگو شروع کروں گی. تو لیٹس گیٹ بیک ٹو دی انٹرو آف دس ٹاپک کہ حیات انسانی کے 6 مرحلے انسان کی زندگی کے the 6 stages of human life یہ کیا ہیں. ہمیں یہ کتاب اور یہ عالم دین، اور جب ہم قرآن کی تفاسیر پہ نظر کرتے ہیں تو ہمیں جو یہ 6 اسٹیجز نظر آتے ہیں، سب سے پہلا اسٹیج ہے عالم زر. زر یہاں جو لفظ آیا ہے یہ زال اور رے ہے، زال رے زر یعنی ذرہ. ذرہ جو آپ اردو میں استعمال کرتی ہیں لفظ ذرہ کا کو بھی ایبریویٹ کر دیا گیا عالم زر. یہ زے رے والا زر نہیں جس کے مطلب دولت ہوتے ہیں. تو یہ ذرہ عالم زر کے معنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، انشاءاللہ بھی جب میں اس کو further elaborate کروں گی تو I'm going to stay to elaborate it further a little bit, but this is عالم زر یا the state of dust. جب انسان کی اسنس ڈسٹ کی پارٹیکلز کی صورت میں تھی، this is referring to that stage. اور وہ ایک ایکسٹینسو پیریڈ ہے، اور اس پیریڈ میں جو چیزیں ہوئیں ہم اس کو آیات قرآنی کی تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، because that was the beginning of the journey of human life. Second stage of human life is عالم اسلاب. اسلاب جمع ہے صلب کی. صلب یعنی باپ کی پشت. اب چونکہ ہمارا سفر شروع ہوا ہے حضرت آدم سے لے کر اپنے والد تک، اپنے باپ کی پشت تک، تو یہ صدیوں کا نہیں بلکہ یہ قرنوں کا سفر ہے. قرن کہتے ہیں ملینیم کو، تو یہ قرنوں کا سفر ہے. اگر میں اپنے بارے میں سوچوں یا آپ کے جو بھی میرے لسنرز ہیں، ہم سب نے سفر کیا ہے ایک طویل. تو ایک بہت بڑا اسٹیٹ آف ہیومن لائف جو ہے وہ عالم اسلاب ہے، یعنی ایک باپ کی پشت سے دوسرے اور دوسرے کی پشت سے تیسرے کی پشت میں سفر کرتے کرتے، اپنی ذریتوں میں سفر کرتے کرتے ہم اپنے فادر کی پشت میں آئے. دیٹ از کالڈ دا جرنی فرام ایڈم ٹو آور بایولوجیکل فادر. اپنے جو باپ ہے ان تک پہنچنے کا جو سفر ہے، اس میں کیا کیا محرکات اثر انداز ہوتے رہے اور اس میں کس قسم کی چیزوں نے ہمارے شخصیت کی تعمیر میں حصہ لیا. اور اگین اس کے اندر بہت زیادہ ہمیں ایکسٹینسو معلومات بھی ملتی ہیں. جیسے ہمیں خواتین کے بارے میں معلومات ملتی ہیں کہ وہ 9 ماہ جس وقت بچہ ماں کی شکم میں ہوتا ہے تو ماں کے ایکشنز اس کے اوپر اثر انداز کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے دین نے، جو کہ ایک بہت ایکسٹینسو دین ہے اور بہت ہی ڈیپتھ میں جا کے ہر چیز کی تعلیم ہمیں دیتا ہے، اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ while we were traveling through our father's line,
उस वक्त उनके आमाल ने हमें किस तरीके से इफेक्ट किया, और यहीं से हमारी समझ में आ जाएगा कि ये अच्छी नस्ल, खालिस नस्ल देखने का वक्त के वक्त क्यों इम्पोर्टेंस की जाती है। इसलिए कि अब साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुकी है कि किस तरीके से हेरिडिटरी वर्क करती है, किस तरीके से नेचर वर्सेस नर्चर का जो डिलेमा है वो इंशाल्लाह हम आगे इसको तफसील से देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें इसकी अहमियत नजर आती है। थर्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज द वूम ऑफ द मदर, यानी बतन मादर, माँ के पेट में, माँ के शिकम में, माँ के रहम में जो 9 माह गुजारे जाते हैं, उस दौरान में क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, क्या क्या चीजें हेल्पफुल होती हैं, वो स्टेट माँ के लिए कैसी होती है, वो स्टेट फीटस के लिए कैसी होती है, और उसमें क्या चीजें आगे फायदेमंद है। Obviously we are going to see that. So at least I need 2 to 3 days for each. Now comes the fourth stage, and the fourth stage is the stage where we are existing now. यानी ये दुनिया, आलमे दुनिया, जहाँ पर मैं और आप सांस ले रहे हैं, जीते जागते हैं, एक जिंदगी गुजार रहे हैं, और एक जिंदगी को काफी अरसे तक हम गुजारने के बाद फिर अगले स्टेज की तरफ जाएंगे। तो ये स्टेज कहलाता है द वर्ल्ड और द फोर्थ स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि आलमे दुनिया। अब आता है पांचवा स्टेज। पांचवा स्टेज ये बहुत तवील स्टेज है, और इसी में शायद आपको बहुत ज्यादा फर्दर स्टेजेस नजर आएंगे, सब स्टेजेस नजर आएंगे, और ये कहलाता है, इसको जो नाम दिया है उसको नाम दिया है आलम बरज़ख, पर्गेटोरी, यानी कि वो जगह जहाँ के ऊपर रूहें उस वक्त तक रहेंगी जब तक कि क़यामत नहीं आ जाएगा। अपनी मौत से, यानी मौत से इस चैप्टर का आगाज होगा, इस स्टेज का, और फिर ये डिफरेंट स्टेजेस से गुजरकर उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां से क़यामत शुरू होने वाली है। तो इसके बहुत सारे स्टेजेस हैं, और ये हम इंशाल्लाह 5वें स्टेज के तौर पर देखेंगे। उसके बाद छठा और फाइनल स्टेज है आलम आखिरत, यानी कि इटर्नल लाइफ, हमेशा हमेशा रहने वाली जिंदगी, के जिसमें जाने के बाद हर शख्स एक बहुत ही तवील तरीन प्रोसेस से गुजरेगा, यानी कि वो 50,000 साल का दिन होगा आलम क़यामत का। लेकिन उस 50,000 साल की, उस 50,000 साल के दिन के बाद जो मंजिलें मिलेंगी, अब वो मंजिल चाहे दोज़ख हो के जन्नत हो, लेकिन बहरहाल अगेन इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक, और हमें इसमें डिटेल में जाना होगा, लिहाजा हम इन सब को देखेंगे बहुत ही उन हवालों से जो हवाले हमें कुरान मजीद में मिलते हैं, जो हम हवाले हमें आयाते मासूमीन के जरिए मिलते हैं। एक बार दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम। मेरे पास अभी तक सिर्फ 2 जवाब आए हैं, और ये दोनों जवाब सेकंड ऑप्शन को प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन अगेन फ्लोर इज ओपन। आप इस मजलिस की एंड तक अपनी राय से मुझे आगाह कर सकती हैं कि आप ये चाहती हैं कि इस टॉपिक को मैं सिर्फ 10 दिन में तमाम करूं, और उसके बाद जो आखिरी 2 टॉपिक हैं, यानी कि आलम बरज़ख और आलम आखिरत, उनको हम फिर फर्दर 5-5 दिन इंशाल्लाह आगे देंगे बशर्ते जिंदगी। तो अगर आपको ये ऑप्शन अच्छा लगता है तो आप ऑप्शन नंबर 2 लिख दीजिएगा। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। हमारा मौजू है आलम ज़र आज के दिन का। ऑब्वियसली हर दिन हमारा टॉपिक नया होगा, लेकिन 10 दिनों का उन्वान इंसानी हयात के 6 स्टेजेस हैं, 6 मरहले हैं। आलम ज़र किसे कहते हैं? आलम ज़र को अगर हम अहादीस की, कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में देखना चाहें, तो सरनामे के लिए मेरे पास जो आयत है वो आयत है सूरह आराफ की। सूरह आराफ की 2 आयतें हैं, और इनका निशान है 172 एंड 173, 172 और 173। अब ये 2 आयतें हमें उस आलम ज़र के बारे में बता रही हैं कि जहां पे ज़र के मायने ज़र्रा हैं, यानी ज़र्रा डस्ट का एक मॉलिक्यूल कह लीजिए, या उसे आप एक एटम कह लीजिए, लेकिन
خدا تعالیٰ اس واقعے کو تفصیل سے بتا رہا ہے، اور اس واقعے کو تفصیل سے کس طرح سے ارشاد کیا جا رہا ہے، آیت کا نمبر یاد رکھیے گا، جا کے اپنے قرآن مجید میں بھی کھولیے گا اور اس کے بعد اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا عالم زر لکھ کے، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کی لائف کہاں سے شروع ہوئی تھی، ابتدا زندگی کی کیسے ہوئی تھی، اور اس زندگی کے پہلے روز میں جس وقت کے تمام تر روحیں صف بصف موجود تھیں، گروہ در گروہ تھیں، تو آپ کس گروہ میں تھیں۔ آیت کی تلاوت پہلے میں آپ کے سامنے کر دوں کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 172، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں میں سے ان کی ذریت کو لیا اور ان سے ان کے اپنے نفسوں پر گواہی دلوائی کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے یہ اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس حقیقت سے غافل تھے، یا یہ کہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے چونکہ پہلے ہی سے شرک اختیار کیا ہوا تھا تو ہم ان کی اولاد تو بعد میں ہوئے اور ہم نے ان کی پیروی کر لی۔ سورہ آراف آیت نمبر 172 and 173۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ کتنی کلیئر بات کر رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کو یقیناً اسٹیفن کوی کا وہ یاد آ رہا ہوگا اسٹیٹمنٹ جو کہ بڑا ہٹ ہوا تھا آج سے 15-20 سال 22 سال پہلے، begin with the end in mind، کہ جب بھی کوئی چیز کی شروعات کرو تو اس کے انجام پر نگاہ رکھو۔ تو یہ ہمارے رب کی سنت ہے، ہمارا پروردگار جسے کسی چیز کی جلدی نہیں ہوتی، جو کسی چیز کے اوپر جلد بازی سے، اس لیے کہ اس کو کسی نہ اختیار کے کھو دینے کا ڈر ہے، نہ اس کو وقت کے ہاتھ سے نکل جانے کا خوف ہے، نہ اس کو یہ خوف رہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی دوسرا غلبہ اختیار کر لے گا، لہٰذا ہر کام بڑے اطمینان سے کرتا ہے۔ اینڈ اللہ از دا بیسٹ پلانر، خدا تعالیٰ سے زیادہ کوئی پریسائز ڈیسیشن لینے والا نہیں، اور اس کے فیصلوں میں کہیں پچھتاوا نہیں ہوتا، کہیں ریگریٹ نہیں ہوتی، کہ جس طرح ہمارے فیصلوں میں ہوتا ہے کہ ہم بہت سوچ سمجھ کے بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں، لیکن اگر وہ قدم ناکام ہوتا ہے تو پھر پلٹ کے ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں او اچھا، اس وجہ سے ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کہ سو اینڈ سو کنڈیشن کو ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ تو خدا تعالیٰ کے سامنے تو اس کی مشیت میں تو ہر چیز بالکل اوپن ہے، وہ ہر چیز کا آغاز بھی جانتا ہے، ہر چیز کا انجام بھی جانتا ہے، لہٰذا اس نے ہمیں جس وقت اس دنیا میں پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا، اینڈ کیپ دس ان مائنڈ، میں اس چیز کو اپنے پچھلے اشرے میں تفصیل سے ایکسپلین کر چکی ہوں کہ یہ جو ہماری ہیومن ریس ہے جس کو ہم ہومو سیپینس کہتے ہیں، یہ ہومو سیپینس پہلی نسل آدم نہیں ہے اس دنیا میں، بلکہ ہم سے پہلے بھی مسلسل آدم آتے رہے، اور ان آدم کی ڈفرنٹ جو آدم آئے تھے ان کی تعداد تو ہم مشخص نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنی تھی، سائنس ابھی اس درجے پہ نہیں پہنچی ہے، ابھی صرف 2-3 یا 4 سیپینس کے بارے میں گفتگو کی ہوئی، ان کی ریسرچ سامنے آئی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے 5ویں امام کے قول پہ نظر کریں تو 5ویں امام نے، میں روایت پوری نہیں بیان کر رہی ہوں، پچھلی دفعہ بتا چکی ہوں، کہ امام سے جب کسی نے سوال کیا کہ اس آدم سے پہلے کون تھا، آپ نے فرمایا آدم، پھر اسی نے یہی سوال دہرایا، یہی جواب ملا، جب تیسری دفعہ بھی یہی جواب ملا تو امام نے اس کو اشارے سے روکا اور فرمایا اگر تو یہ سوال مجھ سے 40 بار کرے تو 40 بار میرا جواب آدم ہی ہوگا، لہذا یہ تجھے بتا سکتا ہوں کہ تجھ سے پہلے آدم آتے رہے اسی کرۂ ارض کے اوپر، ظاہر اس وقت جو ہماری لائف ہے اس دنیا کی، اس کرۂ ارض کی، اس پلانٹ ارتھ کی، یہ 4.5 کروڑ سے ایک سال سے ایکسیڈ کرتی ہے۔ تو امام نے کہا کہ تیرے آدم آتے رہے مسلسل، لیکن یہ بات میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہاری جو ریس ہے یہ آخری ریس ہے آدم کی، دس ہیومن کائنڈ از دی لاسٹ ون، اور اس کے بعد قیامت آنے والی ہے۔ تو یہ بات ہمارے پاس طے ہو گئی کہ خدا تعالیٰ نے ہم سے پہلے بھی ریسز بھیجی ہیں، اور جب وہ ہماری ریس بھیج رہا تھا
تو اس نے اس وقت آدم کے صلب کو، آدم کی پشت سے ذرات کو باہر نکالا، اور جب یہ ایٹمز نکل آئے، اور اس کے لیے میرے پاس 2 روایتیں اس کتاب میں موجود ہیں. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کیا گیا جب حضرت آدم کو کریٹ کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کی پشت سے ذرات نکالے گئے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آدم کو ابھی مٹی کو گوندھا نہیں گیا تھا، صرف اکٹھا کیا گیا تھا آدم اور حوا کی مٹی کو، تب ذرات کے ساتھ یہ سچویشن پیش آئی تھی. بہرحال سچویشن میں کسی کو بھی انکار نہیں ہے. وہاں کے اوپر اس آیت کی 173 کی تفسیر میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں آپ کو امام کی یہ ایکسپلینیشن نظر آئے گی کہ خلقت انسانی سے پہلے پروردگار عالم نے ہر اس انسان کو جو اس دنیا میں آنے والا تھا ایک ایٹم کی صورت میں، ایک ذرے کی صورت میں ان کو حضرت آدم کے سامنے پریزنٹ کیا. اور یہ سب کے سب اتنے زیادہ تھے کہ حضرت آدم نے پوچھا پروردگار عالم ان سے تو پورا آسمان بھر گیا، کیا یہ سب میری اولاد ہیں؟ ارشاد ہوا ہاں یہ سب تمہاری ذریت سے آنے والے ہیں. ان کے سامنے پھر آیت قرآنی کہتی ہے کہ ہم نے اپنی توحید کو پیش کیا. اب میرے پاس ڈفرنٹ آیات ہیں جو کہ میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ریفرنس دیتی رہوں گی، لیکن بہرحال یہاں پہ اگر ان نٹ شل میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں تو یہ بات طے ہے کہ ان ذرات کو اللہ نے اپنی قدرت سے 2 چیزیں عطا کی. ایک چیز تھی انٹلیکٹ اور دوسری چیز تھی فیکلٹی آف اسپیچ، یعنی بولنے کی صلاحیت اور سوچنے کی صلاحیت. سوچنے کی صلاحیت اس لیے دی تھی تاکہ جو چیز سنی جا رہی ہے اس کو پروسیس کیا جائے. بولنے کی صلاحیت اس لیے دی گئی تھی کہ جو چیز پروسیس ہو گئی ہے اس کو ریپروڈیوس کیا جائے، یعنی اس کا اظہار کیا جائے، تاکہ جو کچھ خدا خطاب کرنے جا رہا ہے اس خطاب کو سوچا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو ایبزارب کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اپنا ڈیسیشن دیا جائے کہ آیا وہ چیز ایکسیپٹ کی جا رہی ہے یا نہیں ایکسیپٹ کی جا رہی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور انسان کو یہ بتایا کہ عنقریب ہم تمہیں اس دنیا میں بھیجیں گے، اور اس سے پہلے میں تم سے اقرار لینا چاہتا ہوں، میں تم سے اپنی وحدانیت کا اقرار لینا چاہتا ہوں کہ میں یکتا ہوں، میں ایک ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے. تو کیا تم اس عقیدہ توحید پر اقرار کرتے ہو؟ دوسرا نظریہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ نظریہ ہمیں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت نظریہ توحید کو پریزنٹ کر دیا گیا اس کے بعد پھر رسول خدا نے کو سامنے لایا گیا، اور انہوں نے اس عالم ذر میں تمام تر انسانوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی. اور اس کے لیے جو ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایکسپلینیشن دی ہے وہ ہے آیت نمبر 56 سورہ نجم کی. سورہ نجم کی آیت نمبر 56 ہے. یہ بھی اگلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا پیغمبر ہے، یعنی رسول اللہ کے لیے کہا جاتا ہے. اگلے زمانے یعنی وہ زمانہ جو گزر چکا، اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت عالم ذر میں پروردگار عالم نے اپنی وحدانیت پریزنٹ کر دی تو اس کے بعد پھر اگلی چیز پیش کی گئی رسول اللہ کے تھرو، اور رسول اللہ نے بھی وحدانیت ہی پیش کی، لیکن انہیں ایز اے نبی انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. اور جس وقت ان کو ایز اے نبی انٹروڈیوس کرایا گیا تھا اور انہوں نے تبلیغ کی ابتدا کی تھی، لوگوں کو ڈرایا تھا کہ خدا کی وحدانیت پہ کا اقرار کرو ورنہ جہنم تمہارے لیے ہے. تو یہ وہ ڈرانے والی چیز تھی جس سے کہ آپ کا لقب نذیر مشہور ہوا، اور آپ کو آیت نمبر 56 کہتی ہے ڈرانے والا وقت پیغمبر، وہ بھی پچھلے زمانوں کا. اب یہاں کے اوپر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت عالم ذر میں ساری مخلوق آگے پیچھے صفوں میں کھڑی ہوئی تھی اور ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا گیا. پس ایک گروہ ان پر ایمان لے آیا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا. اس وقت جس نے اقرار کیا وہی اس دنیا میں موحد ہے، اور جس نے اس وقت انکار کیا وہ اس دنیا میں obviously مشرک اور
کافر کے زمرے میں آئے گا۔ اب یہاں پر عزیزان محترم ایک آدھ چیزیں میں آپ کو اور بتا دوں جو مجھے دوسری کتابوں میں نظر آئیں، کہ یہاں پر ارشاد مبارک یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ چیزیں پریزنٹ کی گئیں تو خطاب صرف ذروں سے تھا، لیکن در حقیقت یہ خطاب پوری کائنات کی ہر چیز کے سامنے کیا گیا، اور ہر چیز نے اپنی ایکسیپٹنس دی یا اس چیز کو ریفیوز کر دیا، اور اسی کی وجہ سے کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر فضیلت حاصل ہے۔ جیسے کہ یہ چیز میں ایک آدھ مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں، عقیق کے لیے کہا جاتا ہے کہ عقیق جب یہ پتھروں کے اوپر جمادات کے سامنے پریزنٹ کی گئی تھی ولایت ابی علی ابن ابی طالب، دیٹ از دی تھرڈ اسٹیج، تو اس وقت جس نے سب سے پہلے اقرار کیا اس کو سب سے زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ تو عقیق کی فضیلت کی وجہ بھی یہی ہے کہ تمام پتھروں میں، تمام جمادات میں سب سے پہلے ولایت علی ابن ابی طالب کو ایکسپٹ کیا تھا عقیق نے۔ اسی طریقے سے حضرت یونس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ تمام پیغمبرین میں obviously پیغمبرین ڈفرنٹ تھے، ان کی تینت، ان کی ابتدا ہی ڈفرنٹ ہوتی ہے۔ ان سب کے سامنے جس وقت رسول اللہ کی نبوت کو پیش کیا گیا اور خاتم نبوت کی حیثیت سے یہ کہا گیا کہ تم سب نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، تو حضرت یونس نے ایک لمحے کا ریلکٹنس شو کیا تھا، ناٹ دیٹ کہ انہوں نے اس کو ریفیوز کیا تھا، واٹ ایور دا ریزن، اگلے انبیاء سے کچھ لمحے کی تاخیر ہوئی تھی اقرار میں، اور اس کی وجہ سے وہ ایک وجہ تھی بہت ساری وجوہات میں سے جس کی وجہ سے ان کو اس مچھلی میں کتنے عرصے تک سفر کرنا پڑا، 40 دن کے 3 دن، جو بھی روایتیں ہمارے پاس دونوں روایتیں ہیں، تو اس کی پاداش تھی جو وہاں پر ان سے تھوڑی سی ریلکٹنس شو ہوئی تھی۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں کہ پہلی چیز وحدانیت، دوسری چیز نبوت، وہ بھی خاتم نبوت رسول اللہ کی عظمت تمام انبیاء پر، اور پھر تیسری چیز تھی ولایت، اور یہ ولایت obviously امام علی علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور یہ ہمارے آخری امام علیہ السلام پر تمام ہوتی ہے۔ اس ولایت کو پیش کیا گیا تھا۔ اب اگر آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھیے تو پورا دین انہی تینوں چیزوں میں کنیکٹڈ ہے، یعنی خدا کی وحدانیت سے دین کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر نبوت اس کو پریزنٹ کرنے والی ہے اپنے اپنے وقت میں۔ 1,24,000 انبیاء اس آئیڈیالوجی کو پریزنٹ کرتے رہے اور بے حد قربانیاں دی، پورے معاشرے جاہل ہوتے تھے، پورے معاشرے کافر ہوتے تھے، تمام کی تمام آبادی جو تھی وہ پتھر لے کر ختم کرنے کے درپے ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی ان انبیاء نے شدید ترین قربانیاں دیں، اور ان قربانیوں کی عوض میں پھر ان کو اپنے پیغامات کو پہنچایا اپنے وقت میں، یہاں تک کہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اگین شریعتیں ڈیولپ ہو رہی تھی، کہیں پر بھی شریعت تمام نہیں ہوتی۔ آخر کار شریعت کہاں تمام ہوئی ہے؟ شریعت تمام ہوئی ہے خاتم المرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، جو سب سے پہلے نبی تھے لیکن سب سے آخر میں بھیجے گئے۔ اب جب سب سے آخر میں بھیجے گئے تو اس آخر میں بھی آنے کے بعد آپ نے پورے 23 برس تک تبلیغ دین کی ہے، اس دین کو پہنچایا جو کہ 1,24,000 پیغمبرین نے پہنچایا تھا۔ لیکن دین کے تمام ہونے کی کس وقت آپ کو سند ملی ہے؟ جب آپ نے حجت الوداع کے بعد اپنے ولی، اپنے وصی، اپنے جانشین، اپنے بعد کے حاکم، اپنے بعد ہونے والے خلیفہ بلا فصل کا اعلان کیا، ہاتھوں کو بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو کی سند دے دی، اور تمام لوگوں سے بیعت کروائی امام علی کی۔ 3 دن تک کوئی میدان غدیر کو چھوڑ نہیں سکا، اگرچہ کہ اس نے بیعت کر بھی لی تھی تب بھی اس کو جانے کی اجازت نہیں تھی، جب تک کہ تمام کی تمام 1,40,000 کی جو آبادی اس وقت وہاں پہ حاجیوں کی صورت میں تھی، ان سب کے ہاتھوں جب تک تمام کی بیعت نہیں ہو گئی تب تک رسول خدا نے ان کو اجازت نہیں دی، کیونکہ ولایت وہ نعمت عظمی ہے کہ جیسے ہی ولایت کا اناؤنسمنٹ ہوا، خدا تعالیٰ نے بھی آیت نازل فرما دی کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور آج سے یہ دین پسندیدہ دین
قرار پایا اس لیے کہ آج نعمت کامل ہو گئی. تو کامل ترین نعمت ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ ولایت جو ہے وہ ہمیں روز ازل ڈے 1 ہمیں نظر آتی ہے، جہاں کے اوپر یہ تینوں چیزیں پریزنٹ کی گئیں. اور اس کے بعد پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی ہم کو روایت ملتی ہے. آپ سورہ تغابن کی آیت نمبر 2 کو ایکسپلین فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن. اس کے بعد آپ نے پھر پوری اس کی تفسیر بیان کی. آپ نے کہا عالم زر میں جن گروہوں نے اس وقت اقرار کر لیا تھا، جن لوگوں نے توحید کو قبول کیا، نبوت کو قبول کیا اور اس کے بعد ولایت کو قبول کیا، تو وہی لوگ ہیں جو کہ مومن ہیں. اور جن لوگوں نے وہاں پر انکار کیا کسی بھی ایک چیز کا، وہ کافر ہوں گے اس دنیا میں. اور ہمیں یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہاں پر مومنین جو صف در صف کھڑے ہوئے تھے، وہ ہر صدی کی ایک صف تھی، ہر زمانے کا ایک صف تھی. یعنی جس کو جس وقت پیدا ہونا تھا وہ اسی آرڈر میں کھڑا ہوا تھا. اور اسی وجہ سے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے درمیان جو محبت اور انسیت ہے ایک دوسرے سے، ظاہر ہے ہمیں محبت اپنے رشتہ داروں سے تو اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے رشتہ داروں سے ہمارا خون کا رشتہ ہے. کچھ دیر کے لیے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اپسیٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چیز فوراً ہی ہماری ریزالو بھی ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خون کی تاثیر ہوتی ہے، محبت جوش مارتی ہے. اور ہمارے درمیان یہ بات رسول اللہ کا حکم موجود ہے کہ معانقہ کیا کرو، گلے ملا کرو، اس لیے کہ گلے ملنے سے دلوں کی کدورت دور ہو جاتی ہے. obviously پینڈیمک میں تو ہم نہیں گلے مل سکتے، لیکن ایز اے پریکٹس مومن ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے بھی لگتے ہیں اور کدورت دور ہو جاتی ہے. اور صرف یہی نہیں، آپ نہ ملیں، آج کل تو بالکل ہی نہ ملیں، لیکن رسول اللہ کا ارشاد مبارک ہے اگر تم سلام میں پہل کرو گے تو بھی تمہارے دل کی کدورت ختم ہو جائے گی. تو رشتہ داروں کے لیے تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کے ارد گرد ہے، آپ پہلی بار اس سے ملی، آپ کہتی ہیں مجھے پتہ نہیں اس کو دیکھتے ہی یہ وائب ہوئی، مجھے وہ اچھی لگی، یا مجھے ایک اچھی فیلنگز اس کی طرف سے آئیں، یا کسی کے لیے بھی آپ ایسے جملے تھوڑا انٹریکٹ کرتی ہیں اور آپ کو اس کی اچھائیاں نظر آتی ہیں. امام کہتے ہیں کہ تم لوگ عالم زر میں ایک دوسرے کے نزدیک تھے، اور اس وقت تم لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے. تو اگر وہاں تمہارے درمیان شناسائی تھی اچھے نوٹس پر، تو تم اس دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہو گے. اور اگر وہاں پر تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایشوز تھے اور تم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش نہیں ہو رہے تھے فار اینی گڈ ریزن، مے بی اس لیے کہ مومن جب کسی کافر کو دیکھ رہا تھا تو اس کو اس سے الجھن ہو رہی تھی، یا کوئی لائق جو تھا وہ کسی نالائق کو دیکھ رہا تھا تو اس کو obviously وہ اپنے آپ کو الگ کر رہا تھا. تو امام کہتے ہیں کہ یہ محبتیں بھی وہیں سے آ رہی ہیں، اور یہ عداوتیں، کدورتیں بھی وہیں سے چلی آ رہی ہیں. اور اسی وجہ سے امام کا یہ قول موجود ہے کہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے روز قیامت، کوئی رشتہ باقی نہ رہے گا، نہ ماں اور اولاد کا رشتہ باقی رہے گا، نہ باپ اور بیٹے کا رشتہ رہے گا، نہ کوئی دوست کا رشتہ رہے گا. فقط ایک رشتہ قائم رہے گا، اور وہ رشتہ ہے ولائے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، کہ جنہوں نے اس لیے ایک دوسرے سے محبت کی کہ مومن ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے. تو یہ رشتہ اس دنیا میں بھی نہ صرف یہ کہ کام آئے گا بلکہ یہ قائم بھی رہے گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب میں اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہی ہوں، مجھے موضوع کو ریپ اپ کرنا، اور اگین میں آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ یہ موضوع عالم زر کا ابھی بہت تشنہ ہے. انشاءاللہ ہم کل اسی کے اوپر گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. جو میں آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، اور یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ اگین سورہ آراف کی آیت ہے. سورہ آراف کی آیت 101 ہے. یہاں پر امام ارشاد فرماتے ہیں چھٹے امام سے، جب آیت نمبر 172 سیم سورہ آراف کی جو بھی تلاوت ہو چکی ہے اس کی تفسیر پوچھی جا رہی تھی، اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ اقرار کس وقت لیا گیا تھا. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی جو تمہارے نفوس پہ نقش ہو گئی ہے، لیکن تم اس کو بھول گئے ہو. اللہ تعالیٰ اسے
جاننے والا ہے اور وہ اس پر تم سے سوال بھی کرے گا. اور اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 101 کی طرف اشارہ کر کے کہ جہاں پہ پروردگار کہتے ہیں مگر یہ لوگ جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر بھلا کاہے کو ایمان لانے والے تھے. یعنی جنہوں نے اس عالم زر میں انکار کر دیا تھا اللہ کی وحدانیت کا، یا خاتمیت نبوت رسول خدا کا، یا نبوت کے جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کی ویلیو کو نہیں مانا تھا، یا رسول اللہ کی خاتم النبیین ہونے کو نہ مانا، یا ولایت علی ابن ابی طالب سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو وہاں پر بھلا چکا، جو وہاں انکار کر چکا ہے، وہ اس دنیا میں بھی ایمان نہیں لائے گا. تو ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ کسی کو اچانک ہی آگہی ہوئی اور وہ ایمان لے آیا، اور اس کو آپ لوگ بجائے کنورٹ کہنے کے ریورٹ کہتے ہیں کہ اس نے دین حق کو پہچان لیا اور وہ اس کی طرف آ گیا، تو یہ وہ فرد ہوتا ہے جس نے وہاں اقرار کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ڈیو ٹو اینی ریزن وہ اس چیز سے دور ہو جاتا ہے. اور اسی کے لیے رسول خدا کی بڑی ہی مشہور حدیث مبارک ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، میری جان آپ پر فدا ہو، آپ کہتے ہیں ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. تو یہاں سے اب ہم کل کی گفتگو انشاءاللہ شروع کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو جو میں نے پہلا سوال آپ کی خدمت میں آج رکھا تھا کہ کیا انسان پیدا ہونے کے بعد باہر سے دین کو لیتا ہے، باہر سے مذہب کو دیکھتا ہے اور وہ اپنے ماحول کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے، یا اس کے اپنے اندر بھی کوئی چیز ہے جو اسے دین کی طرف موٹیویٹ کرتی ہے؟ ہمیں رسول خدا کی یہ بات مل گئی، اس سے بہتر نیچر اور نرچر کے اوپر کوئی ویلیڈیشن ڈیوائن ہو ہی نہیں سکتا، جہاں کے رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر جو فطرت خدا تعالیٰ نے خلق کی ہے، یہ فطرت ہے جو تمہیں اسلام سے کے اوپر لے کر آتی ہے، لیکن اس کے بعد نرچرنگ میں اگر ڈفرینسز آ جائیں تو پھر انسان ڈیویٹ ہو جاتا ہے. یہیں سے ہم اپنی کل کی گفتگو کا آغاز کریں گے. لیکن عزیزوں، یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان کے اندر ڈیوینٹی موجود ہے، انسان کے اندر ایک انٹرنل پروفٹ موجود ہے، اور اس اندرونی پیغمبر کو کبھی آپ کانشیس کہتی ہیں اور کبھی آپ اس کو ضمیر کہتی ہیں، لیکن ہر انسان فطری طور پر اپنے سے بلند خالق کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کی عبادت بجا لاتا ہے. اب اگر وہ دین حق ہے تو وہ اندیکھے خدا کے سامنے جھکتا ہے جو کہ ہر جگہ موجود ہے، واحد ہے، یکتا ہے، احد ہے، نہ اس کے لیے موت ہے نہ اس کے لیے فنا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی پلان کر کے بھیجنے والا ہے، اور وہی اپنے وقت پہ واپس طلب کرنے والا ہے، اور زندگی کا حساب کتاب دکھانے والا ہے کہ تم نے کیا کیا کیا، اس لیے کہ وہ ہر چیز کو محفوظ رکھنے پہ قادر ہے، اور وہی قیامت کے آنے کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے گزار کر ہمیں اگلے جہان میں درجات دے گا. بس اپنی گفتگو کو یہیں تمام کرتے ہیں. عزیزان محترم، پرسداری کی منزل ہے، دعا کیجیے گا آج کی مجلس میں کہ میں اس موضوع کے ساتھ انصاف کر سکوں اور اس موضوع کو بہترین طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں. میں کئی دفعہ اس موضوع کو شیئر کرنے کی کوشش کر چکی ہوں، لیکن کبھی بھی مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوتا. لیکن اس بار میں پھر سے ہمت کرتی ہوں اور اپنے مولا سے مدد مانگتی ہوں کہ وہ میری مدد کریں، اس لیے کہ جب ہم ان سٹیجز آف لائف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھ میں آتی ہیں، وہ ذمہ داریاں جو خدا تعالیٰ نے ڈالی ہیں، وہ ذمہ داریاں جس کی وجہ سے ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، وہ ذمہ داریاں جس کو نبھانے کے ساتھ ساتھ ہم وقت کی جو ڈفرینسز ہیں ان کو ریموو کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کربلا والوں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ کربلا سے کنیکٹ ہونا بے حد ضروری ہے. جب ہم کربلا سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم شہزادی کے سامنے آتے ہیں اور شہزادی کے سامنے آ کے ان کے جہاد کو دیکھتے ہیں اور ان کے جہاد کو دیکھ کر اس میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. اس لیے کہ عزیزان محترم، جس وقت جناب زینب نے یہ ذمہ داری اٹھائی تھی اور اس ذمہ داری کو اٹھایا جب
بی بی زینب نے اپنے بھائی کے بعد، تو یہ ایک ذمہ داری نہیں تھی. اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جانا شروع کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ زینب نے فقط اپنے بھائی کی شہادت کے بعد کنبے کی سربراہی نہیں قبول کی تھی، جناب زینب نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد یتیموں کی سرپرستی اور بیواؤں کا خیال رکھنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی. جناب زینب نے اس وقت کی ولایت کو تحفظ دیا تھا. جناب زینب نے اس وقت کے امام کو پناہ دی تھی. جناب زینب اس وقت کے امام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی تھی، اور ہر مرحلے پر آپ اس امام کو اس طریقے سے بچا رہی تھی کہ آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، لیکن آپ اپنی جان فدا کرنے کے لیے ہر لحظے پر تیار تھیں. جناب زینب نے اس وقت اسلام کے اس خشک ہوئے پودے کو، جو کہ بالکل مرجھا گیا تھا 50 سال سے، جس کی بیخ کنی کی جا رہی تھی، جس کو اکھاڑنے کی جڑ سے کوشش کی جا رہی تھی، اور فائنلی حسین علی مقام نے اپنا خون دے دیا تھا، لیکن وہ درخت ابھی بھی، وہ پودا ابھی بھی مرجھایا ہوا تھا. جناب زینب نے اس کو پروٹیکشن دیا تھا کہ ہم سختیاں سہیں گے لیکن کلمہ حق کہتے رہیں گے یہاں تک کہ تو ایک تناور درخت بن جائے. آج اگر اسلام باقی ہے، آج اگر حق گوئی باقی ہے، آج اگر کوئی بھی جادہ حق پہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، تو وہ زینب کا احسان ہے کہ شہزادی نے ان غموں کے پہاڑوں کے درمیان سے اس حوصلے سے اپنے آپ کو گزارا تھا کہ آج تک انسان جب ان واقعات کو دیکھتا ہے تو حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ کوئی عورت جو 3 روز کی، 4 روز کی، 5 روز کی پیاسی ہو، کوئی عورت کے جس کے سامنے اس کا ایک ایک رشتہ ذبح کر دیا گیا ہو، کیا بھائی، کیا بیٹے، کیا بھتیجے، کوئی رشتہ بچا تھا جناب زینب کا؟ obviously سب کے سب گردن کٹائے سامنے تھے. اور عزیزوں، قتل ہو جانا تو ایک بات ہے، مر جانا تو ایک بات ہے، لیکن اگر اس مرے ہوئے شخص کو، اس جانے والے شخص کو آپ احترام کی حالت میں دیکھتی ہیں تو کچھ تو دل کو تسلی ہوتی ہے. لیکن وہاں تو جو کچھ تھا اس کو بیان کرنے کے لیے کسی انسان کے پاس لفظ نہیں ہے. جو کچھ زینب دیکھ رہی تھی، کیا وہ کسی انسان کے دل کو پھٹ جائے انسان کا دل اگر کوئی کچلا ہوا لاشا دیکھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے جگر اگر کوئی اپنے عزیز کا کٹا ہوا سر دیکھے؟ کس کے قلب میں ہمت رہ جاتی ہے جب وہ اپنے عزیزوں کے لاشوں کو گھوڑوں سے کچلا ہوا دیکھیں؟ اور کتنے رنج کی بات ہے، کتنے صدمے کی بات ہے کہ کسی بیوی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ رو لے. ادھر سر حسین جدا ہوا ہے، ادھر ظالم نے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا ہے. ام کلثوم نے پردہ الٹ کے اپنے بھتیجے سے کہا، دیکھو مجھے بھائی نظر نہیں آتے، کچھ خبر دو. اور اسی وقت آواز بلند ہوئی تھی، قد قتل الحسین بکربلا. اور ابھی زین العابدین علیہ السلام نیزے کو تھام کے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی کو اٹھایا اور بالکل اپنے چچا مسلم کی طریقے سے دور سے زیارت حسین پڑھی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. پھوپھی نے کہا، بیٹا یہ کس پہ سلام تم میرے بھائی پہ کیسے بھیجتے ہو؟ کہا، پھوپھی وہ دیکھیے نوکے نیزہ پہ میرے بابا کا کٹا ہوا سر بلند ہو رہا ہے. عزیزوں، کیا قیامت گزری ہوگی ان شہزادیوں کے اوپر کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قیامتیں آ رہی ہیں، سیاہ آندھی چل رہی ہے، آسمان سرخ ہو چکا ہے، آسمان اب سیاہ ہوتا جا رہا ہے، زمین کا طبقہ ہل رہا ہے، اور ایسے ہوئے ہلتی ہوئی زمین میں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی دمک سنائی دی ہے. شہزادی فاطمہ کبریٰ کہتی ہے کہ میں خیمے کا دروازہ پکڑے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ یہ
کیا قیامت کا منظر ہے، سیاہ آندھی کیوں چل رہی ہے کہ میں نے دیکھا گھوڑے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بس میں نے پلٹ کے کہا بیویوں انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا، اب ہمیں کون بچائے گا؟ عزیزوں کوئی تصور نہیں کر سکتا اس وقت کے خوف و ہراس کا کہ جو شہزادیوں کے دلوں پہ چھا گیا تھا۔ کہاں حسین کا سایہ، کہاں عباس کی حفاظت، کہاں علی اکبر و قاسم کا ساتھ، اور کہاں یہ بے سر و سامانی جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں کہ چند ہی لمحوں میں وہ ملائین خیمے کے پردوں کو نیزے کی انیوں سے پھاڑتے ہوئے ہمارے خیموں میں داخل ہو گئے۔ آپ نے زیارت ناہیہ میں پڑھا تھا نا امام کا سلام، امام وقت کہتے ہیں سلام میرا اپنے اس جد کے اوپر کہ جس کے خیموں کو نیزوں کی انیوں سے پھاڑ دیا گیا، سلام میرا اس کے اوپر کہ جس کے حرم کو بازار بنا دیا گیا، سلام میرا اس کے اوپر کہ جس کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، سلام میرا ان بیویوں پر جو ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف دوڑتی تھی اور وہاں بھی آگ لگ جاتی تھی۔ عزیزوں میں تمہارا سلام پیش کرتی ہوں اس وقت کے امام پر، امام زین العابدین پر۔ کن لمحوں میں میرے مولا آپ مسند امامت پہ بیٹھے، اے میرے مولا کسی بھی امام کے لیے مسند امامت پہ آنا آسان نہیں ہوتا، قیامت ہوتی ہے اس لیے کہ پچھلا امام ظلم کے ساتھ شہید ہو چکا ہوتا ہے، لیکن میں نے 12 اماموں کو دیکھا اور ان 12 اماموں میں مجھے آپ سے زیادہ مظلوم کوئی نظر نہ آیا۔ عزیزوں پہلی اجازت مانگی جا رہی ہے امام سے، امام غریب سے پہلا فتویٰ لیا جا رہا ہے۔ کیا فتویٰ لیا جا رہا ہے؟ زین العابدین ہوش میں آؤ، دیکھو ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں، ہماری نقابیں چھن چکی ہیں، ہمارے بال کھل چکے ہیں زین العابدین، اب کوئی خیمہ نہیں بچا، اب ہم ان قریب جل کے مرنے والے ہیں۔ اے امام وقت بتاؤ کیا ہم اس عالم میں جل کے مر جائیں یا ہم باہر نکلیں؟ ارے میرا سلام اس سید پہ جس کے ہاتھ بندھ گئے، میرا سلام اس سید پہ جو اپنے بابا کو دفن نہ کر سکا، میرا سلام اس غیرت ہاشمی کے اوپر کہ جو اپنی عورتوں کی سروں کی چادروں کو سنبھال نہ پایا۔ ارے کس دل سے میرے مولا نے کہا ہوگا پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، اپنی جان بچانے کے لیے باہر چلی جائیے۔ اب زینب کی بے چارگی، زینب کی بے بسی، ارے مڑ کے آواز دیتی ہے زنان ہاشمی خیموں سے نکلو، اے بچوں اپنی جان بچاؤ۔ میں نہیں جانتی میری زینب کب نکلی خیمے سے، کب بھائی کی نشانی کو لے کے باہر نکلی، کتنے بے ہوش بچوں کو لے کے باہر نکلی، کب حسن مثنیٰ کو نکالا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں ایک بی بی کو دیکھتا تھا، باہر آتی تھی، باہر آ کے حیرانی سے ان بچوں کو ان عورتوں کو دیکھتی تھی جیسے گویا گننا شمار کر رہی ہو، اور پھر دوڑتی ہوئی جلتے ہوئے خیمے میں جاتی تھی، پھر کسی کو لے کر آتی تھی، پھر دیکھتی تھی شمار کرتی تھی، پھر باہر پھر اندر چلی جاتی تھی۔ اے زینب کبریٰ کسی کے پاس الفاظ نہیں آپ کی مصیبت کو بیان کر سکے، بس بی بی یہ خطا کار عورتیں بیٹھی ہیں، یہ آپ کے بابا کی رونے والی
ہے، ان کی زندگی میں اس سے بہتر اور کوئی نعمت نہیں جو یہ نعمت عزا ہمیں میسر آئی ہے۔ ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی نعمت عزا کا واسطہ دیتے ہیں، اسی نعمت عظمیٰ کا واسطہ دے کر پروردگار عالم سے آپ کو وسیلہ بنا کر سوال کرتے ہیں ہماری عزاداری کو قبول فرمائے، پروردگار عالم ہماری پرساداری کو قبول فرمائے، پروردگار عالم جہاں جہاں ہمارے علماء، ہمارے نوجوان، ہمارے مرد دشمنوں کے شکار ہو رہے ہیں سازشوں کا، ان کو نجات دے، ان کی محافظت فرمائے۔ میں آپ کو آپ کے آنسوؤں کا واسطہ دے کر آپ سے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے ممکن ہو تو زیارت عاشورہ روز پڑھیے، دعائے القمہ پڑھ کر ان نوجوانوں کی، ان مردوں کی، ان عزاداروں کی، ان علماء کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جو اس وقت نرغہ ستم میں گھرے ہوئے ہیں، پروردگار عزاداری کرنے والوں کو سلامت رکھے، عزاداری کو سلامت رکھے، ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وقت کے امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں اور ان سے ہی مدد چاہتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما کے ہم پہ نگاہ رحمت کرے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔